الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو نہ تو کفر کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جادو اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے، اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ جادو سحر تو کفر ہے، اور اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سد باب کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتاب کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کروایا کہ سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار و حکومت کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس آیت میں کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا، جادو کا کرانا، یہ ساری باتیں کفر میں آتی، اور ان چیزوں سے بچنا اصل تقویٰ کہلاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن جادو کا زور بڑھتا جا رہا ہے، جادو کا چلن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی حسد میں، دشمنی میں جادو تک کروا رہے ہیں، اور اس کے نقصان بھی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو جو ہے کرنا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا یہ بھی کفر ہے۔ کچھ لوگ شوقیہ جادوئی کتابیں خرید کے پڑھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لاؤ دیکھیں کیا ہے اس میں، ہر کسی کو یہ کرنا نہیں، اس سے عقیدہ ایمان خراب ہوتا ہے، اور آپ اور میں اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے سارے راستوں سے خود بھی بچتے تھے اور بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے اور ایسے اسباب نہ اختیار کیا ہے جس سے کفر تک انسان پہنچ جائے اور شرک تک پہنچ جائے اپنے ایمان کا عقیدے کا سودا کر کے۔ لہذا ان سب چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو سمجھ کر اس پر غور کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ، ایمان، اعمال، اخلاق، کردار بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔